مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ نے شیاطین کو، جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف ایک روایت کے مطابق 53 سال کی ہوئی، 53 سال۔ 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ مقرر ہوئے اور 40 سال آپ نے حکمرانی فرمائی۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے جد کے نام سے مشہور ہے، اور وہ جد سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان ہے۔ ان کی آبادی حدود یمن میں واقع تھی۔ یہاں فرمایا سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانی تھی۔ وہ نشانی کیا تھی اس کا آگے بیان ہوتا ہے۔ جنتانی عن یمین و شمال، دو باغ داہنے اور بائیں، دائیں بائیں دو باغ، یعنی ان کی وادی کے دائیں طرف اور بائیں طرف دور تک دو باغ موجود تھے اور بیچ میں ان کا چلنے کا راستہ تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کلو من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق کھاؤ۔ باغ ایسے کثیر الثمر تھے، اتنے پھل تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے، نہ اسے درختوں پر چڑھنے کی ضرورت تھی، صرف ٹوکرا لے کر اپنے سر پر رکھ کر ان باغات سے گزرتا تو اتنے پھل گرتے، قسم قسم کے میووں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اس نعمت پر اس کی فرما برداری بجا لاؤ۔ بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور بخشنے والا رب۔ وہاں کی آب و ہوا کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں، حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں لطیف آب و ہوا، صاف ستھری سرزمین، نہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو۔ ہوا کی پاکیزگی کا یہ عالم کہ اگر کہیں اور کا کوئی شخص اس شہر میں گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو سب مر جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا شہر سبا صنعاء شہر سے 3 فرسنگ کے فاصلے پر تھا، تقریباً یہ 9 میل کے فاصلے پر تھا۔ بخشنے والا رب، یعنی اگر تم رب کی روزی پر شکر کرو اور اطاعت اور فرما برداری بجا لاؤ تو وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے منہ پھیرا، اللہ کی شکر گزاری سے منہ پھیر لیا اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، انبیاء کو جھٹلا دیا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 13 نبی بھیجے جنہوں نے ان کو حق کی دعوتیں دیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب انبیاء نے کہا کہ رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، شکر کرو، رب کو مانو،
تو یہ بد نصیب کہنے لگے ہم نہیں جانتے کہ ہم پر اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو، تم اپنے رب سے کہہ دو کہ اس سے ہو سکے تو وہ ان نعمتوں کو روک لے، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ۔ فاعرضوا، تو انہوں نے منہ پھیرا، فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، عظیم سیلاب، جس سے ان کے باغ اموال سب ڈوب گئے اور ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے، اور اس طرح وہ تباہ ہوئے کہ ان کی تباہی عرب کے لیے مثل بن گئی۔ کبھی تباہی کا ذکر کرنا ہو تو عرب کے لوگ اس سیلاب کا ذکر کرتے کہ یہ تباہی ضرب المثل بن گئی۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، جن میں بد مزہ میوہ، وَأَصْلٍ، اور جھاؤ، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ وہ دونوں باغ فنا ہو گئے اور اس کی جگہ پر جو باغ تھے نہایت بد مزہ ان کا پھل، اور جیسی ویرانوں میں جھاڑیاں جم آتی ہیں اس طرح کی جھاڑیاں اور وحشت ناک جنگل کو جو ان کے خوشنما باغوں کی جگہ پیدا ہو گیا تھا بطریق مشاکلت باغ فرمایا۔ یعنی اب یہ 2 باغ تو نہیں تھے، یہ وحشت ناک جنگل اور جھاڑیاں اور انتہائی بد مزہ میوے اور کچھ بیریاں، یعنی بیریوں سے مراد ہے ایسے بیر کہ جو ویرانوں میں خود اگاتے ہیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا اور ان کے کفر کی سزا، کہ جب انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا، تو اس سزا میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، لیکن ہم اللہ کی فرمانبرداری نہ کریں اور دین پر نہ چلیں، کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، اور جو قلیل زندگی باقی ہے ہمیں شکر کرنے، فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔